بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے نیت مت باندھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين العالم الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ آج کی اس محفل میں یوم جمعہ، نماز جمعہ کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنی ہے، اور اس گفتگو سے پہلے ہم یہ آپ کو بتا دیں، آگاہ کر دیں کہ برائیوں کے خلاف بولنا مولوی ہی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کوئی غلط بات، غلط کام دیکھیں آپ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، آپ کو علم ہو چکا ہے کہ یہ غلط ہے، تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس غلط کو غلط کہے، غلطی کرنے والے کو ٹوکے۔ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ ساری ذمہ داری ہر حال میں صرف مولویوں ہی کی ہے اور ہم آزاد ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے غلط کام ہوا، غلط بات ہوئی، غلط جملہ کہا گیا، غلط بولے گئے، آپ خاموش رہے، اس کے باوجود کہ آپ ٹوک سکتے تھے، بول سکتے تھے، روک سکتے تھے، اور آپ نے نہیں روکا، تو آپ بھی مجرم ہیں اور آپ بھی پکڑے جائیں گے۔ لہذا اس چیز کا خیال رہے، چونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں حکم دیا گیا ہے، تم وہ ہو کہ جو اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، تو اس سے پوری مسلم امہ مخاطب ہے، علماء ہی مخاطب نہیں ہیں، پوری امت مسلمہ اس کا مخاطب ہیں کہ تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اس لیے ہمیں یہ شرف ملا ہے خیر امت ہونے کا
وہیں بیٹھ جائیے جہاں ہیں. آج اسی پر اے بابا بیٹھ جہاں میرے جگہ ملے. درود پاک پڑھنے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا نبی اللہ. میں نے سورہ جمعہ 28واں پارہ ہے سورہ جمعہ، اس کی اخیر کی 2 ہی رکوع ہیں. دوسرا رکوع یعنی اس کی 3 آیتیں پڑھی ہیں. پہلے ان آیات کریمہ کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کروں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان کہی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو. وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. دوسری آیت میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز ہو چکے، نماز ادا کی جا چکے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تیسری اور آخری آیت ہے، فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، اور جب انہوں نے کوئی تجارت دیکھی یا کوئی کھیل کود تو اس کی طرف بھاگے اور تمہیں کھڑا چھوڑ گئے. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے حبیب تم فرما دو کہ بے شک وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تجارت سے اور لہو و لعب کھیل کود سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ان دنوں مدینہ میں قحط سالی پڑی ہوئی تھی، غلے کی راشن پانی کی قلت تھی، حالات تنگ دستی کے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے اور ایک کاروان تجارت مدینہ آیا جو غلہ لے کر آیا تھا. اس زمانے کے دستور کے مطابق اس نے نقارہ بھونپو جو بھی دستور رہا ہو وہ بجایا. وہ اعلان ہوتا تھا کہ کاروان تجارت آیا ہے، لوگ آ کر اپنی اپنی ضرورت کا سامان خرید لیں. تو رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے اور اس زمانے کا خطبہ یہی تھا جو ابھی ہم دے رہے ہیں، یعنی ہم جو تقریر کر رہے ہیں وہی تقریر اور خطبہ ایک ہی تھا. یہاں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کی زبان میں پہلے تقریر کی جاتی ہے اور پھر عربی زبان میں سنت متوارثہ کو ادا کرنے کے لیے اس خطبے کی سنت ادا کی جاتی ہے جو جمعہ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے. تو رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے، لوگ مسجد سے چلے گئے رسول اللہ کو چھوڑ کر، اور صرف 12 آدمی مسجد نبوی میں رہے تھے، باقی سب لوگ چلے گئے کاروان تجارت کی طرف، غلہ خریدنے کے لیے اور ضروریات زندگی خریدنے کے لیے. اس موقع پر یہ آیت کریمہ، یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. تو اب اس کا شان نزول ذہن میں رکھیں، اور آج میں جمعہ کے تعلق سے کچھ باتیں احادیث کریمہ کا مفہوم جو میں نے متعدد احادیث اس سلسلے میں مطالعہ کی ان کا مفہوم آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھنے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا نبی اللہ. یہ جمعہ، یوم الجمعہ یعنی جمعے کا دن،
اللہ کے نزدیک سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق جمعے کا دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی افضل ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن سے اور عید الفطر کے دن سے بھی جمعے کا دن افضل ہے۔ جمعے کا دن وہ دن ہے کہ اسی دن اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا، اور اسی دن ان کو جنت میں داخل بھی فرمایا، اور اسی دن ان کو جنت سے زمین پر بھی اتارا، اور اسی دن انہیں موت بھی آئی، ان کا وصال بھی جمعہ ہی کے دن ہوا۔ اور جمعے کا دن وہ دن ہے کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ پہلا سور صعیقہ، قیامت کے قیام کے لیے جو قیامت آئے گی، پہلا سور جو پھونکا جائے گا جس کا نام صعیقہ ہے، وہ بھی جمعہ کے دن ہی پھونکا جائے گا۔ اور پھر دوسرا سور یعنی دوبارہ پھر سب کو زندہ کرنے کے لیے جو سور پھونکا جائے گا جس کا نام نفخہ ہے، وہ بھی اسی دن جمعہ کے دن ہی پھونکا جائے گا۔ یہی وجہ ہے حدیث پاک میں آیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دریا، کوئی پہاڑ، درخت و شجر و جبال و حجر، حتیٰ کہ اللہ کے فرشتے ایسے نہیں کہ جو جمعہ کے شب میں یعنی اخیر حصے میں یعنی صبح صادق سے لے کر اور طلوع آفتاب تک اللہ کے خوف سے ڈرتے، کانپتے، چیختے نہ ہوں، اس لیے کہ انہیں اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہی وہ دن تو نہیں ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کس دن قائم ہوگی؟ اتنا تو حدیث پاک میں رسول اللہ نے بتایا کہ وہ جمعے کا دن ہوگا، لیکن کون سی تاریخ اور کون سا سن ہوگا یہ کسی کو نہیں معلوم، کوئی اٹکل پچو سے بتا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے اس کی تعیین نہیں فرمائی، اللہ کے نبی کو معلوم تھا لیکن نہیں بتایا، تعیین نہیں فرمائی، لہذا کوئی اپنی اٹکل پچو سے نہیں کہہ سکتا کہ 40 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد یا 2 صدی کے بعد 200 سال کے بعد قیامت آ جائے گی، نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، اور ابھی کچھ نشانیاں، بڑی اور اہم نشانیاں قیامت کی باقی بھی ہیں۔ تو قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی، اسی لیے اللہ کے فرشتے، یہاں تک کہ پہاڑ، درخت، دریا، سب اللہ کے خوف سے چیختے اور چلاتے ہیں جب تک کہ سورج نہ نکل آئے۔ جب سورج نکل آتا ہے تو پھر انہیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ دن وہ دن نہیں ہے، ابھی وقت باقی ہے۔ تو جمعہ کا دن سید الایام، جمعہ کا دن بہت ہی عظیم الشان دن، مسلمانوں کی عید ہے جمعہ کا دن، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو سال بھر میں کم از کم 48 عیدیں ملتی، 48 عیدیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کی شب میں مر جائے یا جمعہ کے دن مرے، شب سے مراد جو رات گزر گئی، جو رات ابھی گزر گئی، یہ جمعہ کی رات تھی، جو رات آئے گی وہ رات جمعہ کی رات نہیں ہوگی، بلکہ وہ رات ہفتے کی رات، سنیچر کی رات ہوگی۔ تو شب جمعہ میں جو مر جائے یا جمعہ کے دن جو مر جائے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ فتنہ عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا۔ لیکن یہ ساری باتیں، یہ سارے شرف کس کے لیے ہوں گے؟ ایک مومن کے لیے ہوں گے، مسلمان کے لیے، چاہے وہ گنہگار ہو چاہے نیکوکار ہو۔
کسی کافر و مشرک اور بدعقیدہ کے لیے یہ فضل و شرف جو بھی حدیثوں میں آیا یا قرآن میں آیا وہ کسی بدعقیدہ بد مذہب اور کسی کافر و مشرک کے لیے نہیں ہے. وہ چاہے کعبے میں کیوں نہ مر جائے تب بھی جہنمی ہے. تو جو شب جمعہ میں مر جائے یا جمعے کے دن مر جائے وہ فتنہ عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا. ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے. اور دوسری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اوپر مہر لگا دے گا اور وہ محشر میں اس شان سے آئے گا کہ اس کے لیے گواہ ہوں گے اور اس پر مہر ہوگی. اور قبر یہ پہلی سیڑھی ہے. قبر پہلا مرحلہ ہے آخرت کا. اگر یہ مرحلہ آسان ہو گیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ دوسرا مرحلہ میدان محشر حساب و کتاب کا دن وہ بھی اللہ اپنے کرم سے آسان فرما دے. تو حدیث پاک میں مرنے کی بات ہے, تدفین کی بات نہیں. یعنی یہ نہیں کہ مرا کوئی جمعرات کے دن یا بدھ کے دن اور رکھے رہے اس کی باڈی اور اس کی لاش کو, جنازے کو, اور آپ نے شب جمعہ میں دفن کیا یا جمعہ کے دن دفن کیا تو اس کے لیے یہ بشارت نہیں ہے. مرنے والے کے لیے جو شب جمعہ میں مرا یا جمعہ کے دن مرا. گزشتہ ہفتے ہمارے پاس ایک فون آیا, اتفاق سے میں نے نہیں اٹھایا, مصروف تھا. بعد میں نے فون لگایا, ہمارے دارالعلوم محبوب سبحانی کے سیکریٹری صاحب کا فون تھا. انہوں نے یہی سوال پوچھا تھا کہ یہ بشارت, یہ مژدہ مرنے والے کے لیے ہے یا اس دن دفن ہونے والے کے لیے بھی. وہ کسی جنازے میں گئے ہوئے تھے, وہیں سے فون لگایا انہوں نے. تو میں نے کہا دفن ہونے والے کے لیے تو میری نظر سے نہیں گزرا, موت ہی کی بات حدیث پاک میں آئی ہے. اور آج میں نے قصداً بالقصد مطالعہ کیا یوم جمعہ کے تعلق سے, تو پھر صاف صریح طور پر یہ حدیث پاک نظروں کے سامنے سے گزری اور میں نے پڑھی کہ جو شب جمعہ میں مر جائے اور یا جمعہ کے دن مر جائے تو وہ فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا. درود پاک پڑھنے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا نبی اللہ. ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے, رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو جمعے کا دن پائے اور اچھی طرح سے طہارت کرے, غسل یوم جمعہ, جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے. ابتدائے اسلام میں جمعہ کے دن غسل کرنا واجب تھا, شروع میں غسل کرنا واجب تھا. اور اس کے وجوب کی حکمتیں یہ سمجھ میں آئیں احادیث کریمہ کے مطالعے سے, علماء کی تشریحات و تفاسیر سے, کہ اس وقت لوگ خود سے اپنے ہاتھوں سے محنت و مشقت کیا کرتے تھے. ان کے پاس خدام اور غلام نہیں تھے. مسجد نبوی کی چھت بھی بہت نیچی تھی, سر سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر تھی, اور گرمی کی تپش اندر آتی تھی, بارش ہوتی تھی تو پانی بھی اندر آتا تھا, اس لیے کہ کھجور کے پتوں کی چھت تھی. اور اون کا لباس عرب کے لوگ پہنتے تھے, موٹا لباس پہنتے تھے. عرب کی گرمی مشہور ہے, جو لوگ حج و عمرے کے لیے گئے ہیں انہوں نے احساس کیا ہوگا کہ وہاں 48, 50, 52, 54 ڈگری تک کی گرمی ہوتی ہے. اگر وہاں ہوٹل اور گاڑیاں اے سی کی نہ ہوں تو نہ جانے کتنے ہندوستانی پاکستانی وہیں کباب بن جائیں اور واپس بھی نہ آئیں, جل بھن کر وہیں مر کے تمام ہو جائیں گرمی سے. لیکن وہ اللہ کا فضل ہے کہ ہر ہوٹل اے سی, ہر گاڑی اے سی, مسجد حرام میں اے سی, مسجد نبوی میں اے سی. بس اگر آپ تھوڑا باہر نکل کر پیدل چلیں گے, تھوڑا فاصلہ جو طے کریں گے, وہ گرمی برداشت کرنی پڑے گی, ورنہ تو مکمل اے سی ہی اے سی ہے, ایئر کنڈیشن. تو لوگ پسینے پسینے ہو جاتے تھے. لوگ آتے تھے دور سے, عوالی مدینہ سے, مسجد مدینہ شریف کے باہر جو دیہات تھے
قصبہ جو بستیاں تھیں جیسے قبا شریف تھی اور دوسری بستیاں، وہاں سے لوگ پیدل چل کر آتے یا سواری سے آتے، پسینے سے شرابور ہو جاتے اور ان کے پسینے کی، ان کے بدنوں سے پسینے کی بو آتی۔ ایک دن ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صاحب کوئی عرب بدو دیہات آئے تھے باہر سے اور ان کے پسینے کی بہت ہی بری بدبو آ رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگ غسل کر لیا کرو تو یہ بہتر ہو، اور بعد میں امر کا صیغہ ہے کہ غسل کیا کرو۔ ایک حدیث میں آیا کہ ہر مسلمان ہفتے میں ایک دن غسل کرے، سر دھوئے، میل کچیل دور کرے۔ غرض اس وقت جمعہ کے دن غسل کرنا واجب تھا، لیکن جب فارغ البالی آ گئی، آسودہ حالی آ گئی، کشادگی آ گئی، لوگوں کے پہناوے بدل گئے، لوگوں کے لیے خدام اور غلام میسر ہو گئے، لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا کام کاج چھوڑ دیا، اب غلام خدام کام کرنے لگے، مسجد نبوی کی حیت بھی بدل گئی، تو پھر یہ رعایت ہو گئی کہ غسل یوم جمعہ سنت قرار پایا۔ لیکن سنت ہے، اس کی سنیت میں، سنت ہونے میں کسی کو کوئی کلام نہیں۔ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، لہذا ہم تمام ان حضرات سے جو نوری مسجد میں نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں ان کو تاکید کرتے ہیں کہ وہ نماز جمعہ کا اہتمام کیا کریں، غسل کریں، اچھی طرح غسل کریں۔ یوں تو آدمی آج شہروں میں روزانہ غسل کرتا ہے، بہت سے لوگ عادی ہیں روزانہ ہی غسل کرنے کے، لیکن جمعہ کے لیے خاص اہتمام کیجئے کہ آپ نماز جمعہ کا اہتمام کر رہے اور اپنے گھر پر غسل کر کے طہارت کر کے پھر آپ تشریف لائیے۔ اللہ نے اگر آپ کو کوئی خوشبو دی ہے، آپ کے گھر میں خوشبو ہے تو آپ خوشبو لگائیے تاکہ ایک اچھا ماحول رہے۔ مسجد میں ایک جماعت کثیر ازدحام ہوتا ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں تو اس میں طرح طرح کی لوگ خوشبوئیں لگا کر آئیں گے تو اس سے ایک بھینی بھینی بہترین خوشبو اور ایک بہترین ماحول بنے گا، لوگوں کو دل و دماغ معطر ہوں گے۔ اور اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ پیدل چل کر آئیے، سواری سے نہ آئیں، پیدل چل کر آئیں۔ اگر آپ پیدل چل کر آئیں گے، پیدل چل کر آئیں گے تو جانتے ہیں ابھی ہمارے اور آپ کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ نماز جمعہ کے لیے پیدل چل کر آنا یہ اللہ کی راہ میں یعنی فی سبیل اللہ چلنا ہوگا، فی سبیل اللہ چلنا ہوگا۔ ایک حدیث پاک کی روشنی میں کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں چلا اور اس کے قدم راہ خدا میں گرد آلود ہوئے تو اللہ اسے ہر قدم پر 20 نیکیاں اور دوسری روایت کے مطابق 20 سال کی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مفت کے ثواب، ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے، اتنی ڈھیر ساری نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہو سکتی ہیں۔ تو پیدل چل کر آئیں، اور دوسری حدیث کے مطابق کہ اسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ آپ نے جہاد نہیں کیا، آپ نماز کے لیے آئے ہیں، نماز جمعہ کے لیے پیدل چل کر آئے ہیں، غسل کیا، طہارت کی، وضو کیا اپنے گھر پر، خوشبو لگائی، مسجد آئے اور مسجد آئے۔ تو جب مسجد میں آئیں تو کوشش کیجئے کہ آپ جلدی آئیں۔ مسجد میں آیا اور 2 آدمیوں کو ہٹا کر ان کے بیچ نہ بیٹھا، کسی کو ہٹایا نہیں، بلکہ جہاں اس نے جگہ پائی وہاں بیٹھ گیا، اور پھر امام کے خطبہ شروع کرنے تک ذکر و فکر میں مشغول رہا، اور جب امام نے خطبہ شروع کیا تو چپ چاپ غور کے ساتھ، پورے غور توجہ کے ساتھ اس نے خطبہ سنا، چاہے سمجھے چاہے نہ سمجھے،
اور کوئی لغو کام نہ کیا، حتیٰ کہ کوئی سامان بھی اٹھا کر ادھر ادھر نہ رکھا، کسی اپنے بازو والے کو، پڑوسی کو، دائیں بائیں والے کو اگر وہ کچھ کر رہا ہے تو اس کو بھی یہ نہیں کہا اے چپ ادھر خاموش، کچھ نہیں۔ امام جب خطبے کے لیے نکل گیا، فلا صلاۃ ولا کلام، تو اب نہ کسی نماز کی اجازت ہے اور نہ کسی کلام کی اجازت ہے۔ تو اس شان سے جو آیا نماز جمعہ کے لیے تو وہ بخش دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، کیا منٹ پر شروع ہو رہا وقت جمعہ؟ 36 34 نماز وقت ظہر کئے بجے شروع ہو رہا؟ 39 دیکھا تھا۔ آج وقت ظہر یعنی وقت جمعہ 12:39 پر شروع ہوا۔ انڈیکیٹر میں دکھا رہا ہے کہ 12:39 پر وقت جمعہ شروع ہو گیا۔ جو وقت ظہر ہے وہی وقت جمعہ بھی ہے، اور 12:39 سے لے کر ہمارے خطبے تک نکلنے، جب ہم خطبے کے لیے ممبر پر آتے ہیں تو عموماً یہ 35 36 37 منٹ یہی ہوتے ہیں جو ہم خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھتے ہیں۔ اب یہ جو ٹائم ہے 21 منٹ ادھر ہے، 1 بجنے سے پہلے 39 پر شروع ہو رہا ہے نا، تو 21 منٹ ادھر اور ادھر 35 پکڑ لیجئے، تو 35 ادھر، تو 35 اور 21 کتنا ہوا؟ 56۔ 56 منٹ کو آپ 5 حصوں میں تقسیم کر دیجئے۔ ایک بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آیا جو جمعہ کے دن پہلی ساعت میں آیا، جو جمعہ کے دن پہلی ساعت میں آیا۔ اب پہلی ساعت سے کیا مراد ہے؟ پہلی ساعت سے، ساعت کا معنی گھنٹہ بھی ہوتا ہے، ساعت کا معنی 1 گھنٹہ، تو ساعت کے معنی اگر 1 گھنٹہ مراد لیں تو پھر وقت جمعہ شروع ہونے کے بعد 1 ہی ساعت، حالانکہ 5 ساعتوں کا حدیث پاک میں ذکر ہے۔ جو پہلی ساعت میں آیا تو یہ، اور دوسری میں آیا تو یہ، اور تیسری میں آیا تو یہ، چوتھی میں آیا تو یہ، اور 5ویں میں آیا تو یہ۔ اسی ہفتے میں نے یہ حدیث بخاری شریف میں یہ احادیث پڑھائی طلبہ کو، تو ہم نے کہا اس پر تحقیق کی جائے کہ ساعت سے آخر مراد کیا ہے۔ میرا اپنا خیال یہ تھا، میں نے کہیں پڑھا نہیں تھا، تفصیل و تشریح پڑھی نہیں، تو میرا خیال تھا کہ جو طلوع آفتاب کے بعد، سورج نکلنے کے بعد آیا پہلے گھنٹے میں، تو صبح ہی سے موجود رہنا پڑے گا، پھر اس کے بعد دوسرا گھنٹہ، پھر تیسرا گھنٹہ، پھر چوتھا، پھر 5واں، تو وہاں تو 5 سے زیادہ گھنٹے ہو جائیں گے، تو پھر اس کا مراد لینا بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن پھر جب مطالعہ کیا اور مطالعہ کیا تو مطالعہ کرتے کرتے ایک حدیث پاک یہ آئی کہ اسی جمعہ کے دن 1 ساعت ایسی ہے اور وہ بہت تھوڑی ہے۔ جمعہ کے دن میں 1 ساعت ایسی ہے اور وہ بہت مختصر سا وقت ہے، بہت تھوڑا وقت ہے کہ اگر بندے کی دعا اس وقت میں ہو جائے، اگر بندہ اپنے رب سے اس وقت اس ساعت میں دعا کر لے اور کسی حرام چیز کا مطالبہ نہ کرے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، ضرور دعا قبول فرماتا ہے۔ تو اب اس حدیث پاک کی روشنی سے، اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ساعت سے مراد گھنٹہ نہیں ہے۔ تو اب ہم نے یہ سمجھا، اور جو سمجھا وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ساعت سے مراد وقت جمعہ شروع ہونے کے بعد جو وقت ہے امام کے خطبے تک نکلنے تک، امام کے خطبے کے لیے نکلنے تک، اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیجئے۔ جو پہلے حصے میں نماز جمعہ کے لیے آیا تو اس نے اللہ کی راہ میں 1 اونٹ قربان کیا،
اور جو دوسری ساعت میں آیا اس نے ایک بہترین موٹی گائے اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اور جو تیسری ساعت میں آیا اس نے سینگ والا ایک بہترین خوبصورت مینڈھا اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور جو چوتھی ساعت میں آیا اس نے اللہ کی راہ میں ایک مرغی جو ہے صدقہ کی، اور جو پانچویں ساعت میں آیا اس نے اللہ کی راہ میں انڈا تصدق کیا، انڈا۔ تو اس طرح سے 5 درجات رکھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ درجہ لوگوں کا بتایا۔ ظاہر سی بات ہے جو پہلے آئے گا وہ اللہ کا ذکر زیادہ کرے گا، جو اس کے بعد آئے گا وہ اور کم کرے گا، جو اس کے بعد آئے گا اس کا ذکر الہی اور کم ہوگا، جو چوتھی ساعت میں آئے گا وہ اور کم اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہے گا، جو پانچویں ساعت میں آئے گا آنے کے بعد ممکن ہے بس وہ تھوڑا وہ سنت و نوافل پڑھ کر، فرض قضا پڑھ کر یا سنت پڑھ کر اور اس کے بعد امام صاحب نکل جائیں تو اسے وقت ہی نہ ملا، بہت تھوڑا قلیل وقت ملا۔ تو یہ ہے فضیلت اور شرف۔ تو اگر ہم تھوڑا پہلے آ جائیں، اگر ہم یہ کوشش کریں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کی تیاری کے لیے اور ہم پہلے آئیں تو ایک تو ہمیں ہمارے نامہ اعمال میں ثواب کا ڈھیر، پیدل چل کر آئے اس کی نیکیاں الگ، جلدی آئے اونٹ قربان کرنے کا ثواب الگ، اور اس کے بعد ہم نے 2 لوگوں کو ہٹایا نہیں، بیٹھ گئے جہاں جگہ پائی اس کے لیے مغفرت کی بشارت الگ۔ اور پھر ہم اس طرح سے پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہے اور خطبہ سنا، نماز میں مشغول رہے حضور قلب کے ساتھ، اگر اس میں اللہ نے کرم فرمایا اور جو ہم چاہتے ہو کوئی نیک دعا نیک مقصد تو اللہ وہ بھی قبول فرما لے۔ اور پھر جب امام خطبے کے لیے نکل گیا، منبر پر آ گیا، تو حدیث پاک میں آئے کہ فرشتے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں رجسٹر لیے ہوئے، فرشتے جمعہ کے دن دروازے پر رجسٹر لے کر کھڑے ہیں، آپ کا ہمارا سب کا، جتنے لوگ آئے ہیں نماز جمعہ کے لیے سب کے نام ان کے باپ کے نام کے ساتھ، ولدیت کے نام کے ساتھ وہ سب کا لکھ رہے ہیں، سب کا اندراج اور سب کی انٹری کر رہے ہیں۔ اور جیسے ہی اذان خطبہ شروع ہوگی رجسٹر بند ہو جائے گا، اور اس کے بعد بہت سارے دگج لوگ، بڑے نیتا لوگ، بڑے دھنا سیٹ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا باتونی، اور جب بات کریں گے امت مسلمہ کی، اسلام کی، دین کی بات تو معلوم ہوتا یہی سب سے بڑے ٹھیکیدار ہیں، یہی سب سے اونچے جانکار ہیں۔ اور میں یہی سے دیکھتا ہوں منبر پر بیٹھے بیٹھے دیکھتا رہتا ہوں کہ خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی انٹری بند۔ نماز تو ہو جائے گی، نماز جمعہ نماز تو ان کی ہو جاتی ہے، نماز پالی انہوں نے، جمعہ ہو گیا، لیکن رجسٹر میں انٹری نہیں ہوئی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کوئی طالب علم لیٹ پہنچا اسکول کالج اور پرنسپل نے یا ٹیچر نے مہربانی کر کے انٹری دے دی لیکن حاضری نہیں ہوگی تو ہم پرزینٹ نہیں آبسینٹ شمار ہو گئے، اور اس کو آبسینٹ کر دیا، پی نہیں اے بنا دیا آبسینٹ۔ اب آبسینٹ والوں کے لیے 1-2 حدیثیں سن لو بس اور پھر بات ختم ہو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کاہلی کے ساتھ، کاہلی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دیے، اللہ اس سے بے نیاز ہے، اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آیا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بلا عذر 3 جمعے چھوڑ دیے اس کا نام منافقوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کا نام منافقوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لہذا ہم کوشش کریں کہ ہم کاہلی سے، سستی سے، یا کسی ضرورت، چاہے وہ تجارتی ضرورت ہو یا کوئی بھی ضرورت ہو،
ہاں اگر کسی کی حالت سیریس ہے، جاں بلب ہے، خبر ملی آپ کو فلاں شخص مرنے والا ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ کسی کی تعزیت کے لیے یا کسی کی تیمارداری کے لیے یا کسی کی عیادت کے لیے یا کسی کے جنازے کے لیے جانا ہے تو آپ جمعہ سے پہلے جا سکتے ہیں، لیکن صرف تجارت کے لیے کمپنی میں جانا ہے اور کمپنی میں آپ گئے اور آپ نے جمعہ چھوڑا تو ایسی تجارت میں برکت نہ ہوگی، یاد رکھیں۔ اور ایسا کر کے قصدن جمعہ چھوڑنے والا منافقوں میں لکھ دیا جائے گا، اللہ اس سے بیزار، وہ اللہ کے رحم و کرم سے بیدار ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جمعہ کی نماز سے غفلت و سستی نہ برتیں، بلکہ نماز جمعہ کا پورا اہتمام کریں اور اس کی پوری تیاری کر کے نماز جمعہ کے لیے آئیں۔